امرجیت سنگھ کا آخری خط احسان الرحمان صاحب کے قلم سے۔ یہ گئے برس 2020 مئی کی بات ہے جب کشمیر کو تقسیم کرنے والی خونی لکیریں بھارتی فوج نے ایک مشکوک کبوتر کو اڑتے دیکھا۔ دیش بھکت بھارتی پولیس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جھٹ سے کبوتر باز بلائے گئے اور کتنے ہی جتن کر کے وہ کبوتر نیچے اتارا گیا اور خبر اڑا دی گئی کہ بھارتی فوج نے پاکستانی جاسوس کبوتر گرفتار کر لیا۔ کبوتر خفیہ مشن پر تھا جس کے پاؤں میں پڑے چھلے پر کچھ نمبر درج ہیں۔ سنسنی خیزی کی کاشت میں دنیا بھر میں سیر فہرست بھارتی میڈیا نے حد کر دی۔ جاسوس کبوتر کی گرفتاری کو ہیڈ لائن میں لے لیا گیا۔ کسی نے کہا یہ کشمیری آتنک وادیوں کے لیے پیغام رسانی کر رہا تھا اور کسی نے کہا یہ ISI کے خفیہ مشن پر تھا۔ جسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بھی الجھ گیا کہ کبوتر کے پاؤں میں پڑے چھلے پر ایک کاغذ لپٹا ہوا ہے جس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی خفیہ ادارے رات سے زیادہ بھارتی میڈیا یہ کوڈ ورڈ کھولنے کی مشقیں کرنے لگا، اور یہ معمہ اس وقت کھلا جب آزاد کشمیر کے شہری حبیب اللہ نے بھارتی وزیر اعظم سے اپیل کی کہ اس کے معصوم کبوتر کو رہا کیا جائے۔ وہ اپنے کبوتر کو ایک ٹورنامنٹ کے لیے پرواز کی مشق کرا رہا تھا کہ یہ اڑ کر پار چلا گیا۔ حبیب اللہ نے اس کے پاؤں میں پڑے چھلے سے لپٹے کوڈ ورڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہوئے کہا یہ اس کا سیل نمبر ہے جو اس نے اس خدشے کے پیش نظر چھلے میں کاغذ پر لکھ کر لپیٹا تھا کہ اگر یہ کہیں اور اتر جائے یا کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کرے۔ حبیب خان کے اس بیان کے کچھ دنوں بعد پاکستانی کبوتر کی گلو خلاصی ہوئی اور اسے نامعلوم مقام سے اڑایا گیا۔ بھارت میں جاری کسان تحریک کے پیچھے چینی اور پاکستانی ہاتھ دکھائی دینے والے۔ بھارت میں جاری کسانوں کی تحریک پر بھارتی نیتا اب کھل کر بولنے لگے ہیں کہ جٹوں اور سکھ کسانوں کے اس غضب کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہیں۔ مودی سرکار میں مرکزی وزیر راؤ صاحب نے مہاراشٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے پیچھے دونوں ہمسایہ ملک ہیں۔ مودی سرکار کی کسانوں کی مالی حالت بہتر بنانے کے نام پر کی جانے والی قانون سازی نے بھارتی کسانوں کو مشتعل کر رکھا ہے کہ سکھ اور کیا مسلمان سبھی اس تحریک میں شامل ہیں۔ یہ سب دہلی کی سرحد پر کھڑے ہیں اور کوئی دن نہیں جاتا کہ ان کی ٹریکٹر ٹرالیاں ہریانہ اور دیگر علاقوں سے دلی کا رخ نہ کرتے ہوں۔ کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو بھارت کے یوم جمہوریہ پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے۔ اب تک دہلی سرکار کے کسانوں سے بات چیت کے 6 دور ہو چکے ہیں لیکن بیل مونڈے نہیں چڑھ رہی اور وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ 5 نومبر 2020 سے جاری اس تحریک نے ابھی تک تشدد کا رنگ نہیں پکڑا، البتہ بھارتی پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی رہتی ہے۔ بھارت کی 50% آبادی کاشتکاری سے جڑی ہوئی ہے۔ کاشتکاری بھارت کی لائف لائن ہے۔ 1960 سے بھارتی سرکار نے اس پر توجہ بھی دی جس کے بعد یہ شعبہ بتدریج اوپر اٹھتا چلا گیا، لیکن گزشتہ 5 برسوں سے بھارتی کسانوں پر پریشانیوں کا شکار۔ مالی تنگ دستیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے خاتمے کو نجات سمجھنے لگے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق 2019 میں 10,281 کسانوں نے خودکشیاں کی اور اس پر انڈین ایکسپریس نے سرخی جمائی کہ 2016 کی نسبت 2019 میں خودکشیاں کم ہوئی ہیں، یعنی یہ مقام شکر ہے۔ ایک اور انڈین روزنامے کے مطابق بھارت میں زراعت سے وابستہ 28 افراد یومیہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ان میں مہاراشٹر سیر فہرست ہے جہاں 2019 میں 3927 کسانوں نے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ ایسے ماحول میں مودی سرکار نے 3 قوانین پاس کیے۔ ان کے مطابق پرائیویٹ پارٹیوں کو منڈی سے بیر فصل خریدنے کا اختیار ہوگا، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ پارٹی کسان کو اس کی مرضی کے مطابق فصل کاشت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ان قوانین نے پہلے سے تنگ آئے بھارتی کسانوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ کسان سمجھتے ہیں کہ بڑے ساہوکار اور کمپنیاں انہیں اچھی قیمت دینے کی بجائے اپنی مرضی کے مول دیں گی۔
ان کا کہنا ہے کہ بڑے صنعت کار گروپ اڈوانی اور امبانی ان اصلاحات سے خوب کمائیں گے، ان کے سر کڑھائی اور پائنچوں گھی میں ہوں گے، اور یہی بات امرجیت سنگھ ایڈووکیٹ نے مودی کے نام اپنے آخری پیغام میں کہی تھی۔ کسان تحریک کے اس حامی نے کسانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے پر دل برداشتہ ہو کر زہریلی دوائی پی کر زندگی کا خاتمہ کر لیا، اور امرجیت نے لکھا وہ کسانوں کی تحریک اور نئے زرعی قوانین کے خلاف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے۔ امرجیت نے مودی کو مخاطب کیا کہ عام بھارتیوں کا خیال تھا کہ آپ بطور وزیر اعظم ان کے بہتر مستقبل کے ضامن ہوں، لیکن آپ صرف مخصوص صنعت کاروں کے وزیر اعظم نکلے۔ اس طریقے کے لیے اب تک 2 کسان خودکشی کر چکے ہیں، جبکہ 18 کاشتکار دوران احتجاج کسی نہ کسی سبب موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ کسانوں کی اس تحریک نے سچ میں نئی دہلی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کسانوں کے یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر پریڈ کے اعلان نے نریندر مودی کے کانوں سے دھواں نکال دیا۔ وہ ایک کے بعد ایک مشیران کسانوں کے پاس بھیج رہے ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی۔ دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا کی خبروں نے بھارتی وزیر خارجہ کو بوکھلا رکھا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم سمیت متعدد ممالک کے سربراہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت پر کڑی تنقید کر رہی ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اپنا پاکستانی میڈیا ستو پی کر سو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستان کو رگڑنے کے لیے کبوتر کے پر بھی استعمال کرنے سے نہیں چوکتا۔ ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے پڑوس میں ہونے والی تبدیلیوں سے یوں آنکھیں بھی بند نہیں کرنی چاہیے۔